بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم۔ میں ہوں آپ کا استاد ڈاکٹر افتخار شفیع، اور یہ کلاس ہے بی ایس اردو سیمسٹر 1 گورنمنٹ کالج ساہیوال۔ عزیز طلباء و طالبات، آن لائن کلاسز کے لیے ہمارے آج کے لیکچر کا عنوان ہے زبان کیا ہے اور زبان اور بولی میں کیا فرق ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، اس سے پہلے آپ انٹرمیڈیٹ کی سطح تک اردو کو بطور لازمی مضمون کے پڑھ چکے ہیں، اور جب ہم چونکہ اب بی ایس اردو میں آئے ہیں تو یہاں پر آپ اردو زبان کو دیگر حوالوں سے بھی دیکھیں گے۔ زبان کے بارے میں یہ کہا جا سکتا ہے، اگر ہم اس کو سمجھیں کہ اس کی بنیادی تعریف کیا ہے، تو وہ ہے صوتی اشارے، ساؤنڈ سگنلز، جو ہم اپنے خیالات اور جذبات کو دوسروں تک پہنچانے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ آپ نے کبھی غور کیا ہے، ہم اپنے منہ سے مختلف قسم کی آوازیں نکال کر الفاظ بناتے ہیں اور ان کی مدد سے اپنے خیالات دوسروں تک پہنچاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ جو زبان کا علم دیا ہے، جیسے وہ آدم علیہ السلام کے بارے میں قرآن مجید میں آتا ہے کہ اور سکھائے ہم نے آدم کو اشیاء کے نام۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو علم دیا اور انسان کو عام حیوانوں کے مقابلے میں زبان عطا کی۔ یہی وجہ ہے کہ انسان کو حیوان ناطق کہا جاتا ہے۔ بے جان چیزوں میں اور انسان میں یہی فرق ہے، اور باقی جانداروں کے مقابلے میں بھی انسان کو یہ خصوصیت حاصل ہے کہ وہ بہتر ہے اور مل جل کر رہتا ہے، اور اس نے زبان ایجاد کی ہے تاکہ اپنے خیالات دوسرے انسانوں تک پہنچا سکے۔ بلکہ صرف خیالات کو ہی نہیں پہنچاتا، اس نے شاعری کو بنایا ہے، وہ افسانے لکھتا ہے، وہ لٹریچر میں اس نے اپنا نام کمایا ہے، ہواؤں میں خلاؤں میں اڑتا پھرتا ہے۔ اچھا، اب یہ سوال کہ زبان کب اور کہاں ایجاد ہوئی، اس کے متعلق ہم وقت اور جگہ کا تعین نہیں کر سکتے کہ انسان نے کب بولنا سیکھا، بلکہ آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ بولی جانے والی یا تقریری زبان کے بارے میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جب سے انسان دنیا میں آیا تو وہ مختلف گروہوں کی شکل میں رہتا تھا، ہر عہد میں موجود تھا۔ تاریخ کے جو تحقیق کرنے والے ہیں اور آثار قدیمہ کے جو ماہرین ہیں، انہوں نے بچوں دنیا کی جو قدیم تہذیبیں ہیں، جب ان کا سراغ لگایا ہے تو اس میں انہوں نے یہ دیکھا ہے کہ قدیم تہذیبوں میں، قدیم مصر میں، قدیم چین میں، قدیم عراق میں اور دنیا کے یونان میں، سب جگہوں پر جہاں جہاں بھی انسان آباد تھے، انہوں نے نہ صرف زبان بنائی تھی، وہ گفتگو کرتے تھے، بلکہ وہ بولنے کے ساتھ ساتھ تو فن تحریر سے بھی آگاہ تھے۔ وہ لکھتے بھی تھے، ان کا ایک اسکرپٹ بھی تھا، اور وہ بڑے مہذب اور شائستہ انداز میں اپنے خیالات کو دوسروں تک پہنچاتے تھے۔ اب رہا یہ سوال کہ زبان کس طرح وجود میں آئی، وہ جو پہلے والی بات ہے، تو اس میں جناب آپ یہ دیکھ لیں، مختلف آوازیں نکل لی ہوں گی اور انسانوں نے اس کا حرکات و سکنات کی مدد سے اس کا اندازہ لگا لیا ہوگا، جیسے ہائے، تف، افسوس، وائے، گرا ہوگا انسان تو اس نے ہائے کہا ہوگا، تو یہ آوازوں سے بن گیا ہوگا کہ جناب یہ ہائے کی آواز جو ہے یہ دکھ کی علامت ہے، اور یہ غم کی صورت میں یہ آواز نکالی جاتی ہے۔ تو زبان جو ہے وہ ایک بڑی ہی باکمال چیز ہے۔ زبان تقریری انداز میں ہو یا تحریری صورت میں، یہ تقریباً اسی طرح وجود میں آتی ہے۔ یعنی آپ یہ سمجھ لیں کہ جیسے انسان نے چڑیا کی چوں چوں کی آواز سے اس کا نام چڑیا رکھا ہوگا، جیسے انسان نے کوے کی کائیں کائیں کی آواز سے اس کا نام کوا رکھا ہوگا۔ جب ہم مختلف چیزوں کو دیکھتے ہیں تو اس کی مدد سے ہم چیزوں کا ادراک کر لیتے ہیں، اور ہم یہ اندازہ کر لیتے ہیں کہ کس چیز کو کیسے کہتے ہیں۔ بچہ جب چھوٹا سا بچہ جب یہ اپنی ماں کے قریب قربت میں وقت گزارتا ہے اور وہ بے اختیار ماں ماں کی آواز نکالتا ہے، یا اماں کی آواز نکالتا ہے، یا دادا بابا کی آواز نکالتا ہے، تو وہیں سے اس کی گفتگو کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ پرانے زمانے میں بیٹے انسان تصویروں کی مدد سے اپنے خیالات کا اظہار بھی کرتا تھا۔
وہ دیواروں پر مختلف تصویریں بنا کر اپنے خیالات دوسروں تک پہنچاتا تھا، اور پھر آہستہ آہستہ ان تصاویر سے بھی حروف تہجی جو ہے وہ وجود میں آئے۔ آپ دنیا کے جو اکثر اسکرپٹ ہیں اگر ان کو دیکھیں تو آپ کو یہ اندازہ ہو جائے گا کہ یہ جو حروف تہجی ہیں ان کے پس منظر میں کہیں نہ کہیں کچھ تصویری زبان تھی۔ اگر آپ اس کی مثال لینا چاہتے ہیں تو آپ کے سامنے آج کی جو چینی جو زبان کا جو رسم الخط ہے آپ اس کو ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ اچھا، انسان نے اپنے خیالات کو دوسروں تک پہنچانے کے لیے گفتگو کی، تحریر کی، پھر اس سے بات آگے بڑھی اور وہ تقریر تک پہنچ گئی، اور پھر خطوط اور خاکوں اور پھر آگے ناول لکھنے تک یہ سلسلہ چلا گیا۔ حرف دراصل ایک خاص قسم کی آواز کا نام ہے، پھر ان آوازوں سے، ان حرفوں سے مل کر الفاظ بنے، الفاظ سے فکرے بنے، فکروں سے عبارت بنی، اور عبارتوں سے آگے کتابیں لکھی جانے لگیں۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ زبان دراصل، آپ کو تو پتہ ہی ہے نا، یہ انسان کی سماجی ضرورت کا نام ہے۔ انسان کو ایک زبان کی ضرورت ہے، اگر زبان نہ ہو تو وہ اپنے خیالات کا اظہار دوسروں سے کیسے کرے؟ اب یہاں پر یہ بات بھی یاد رہے کہ دنیا میں مختلف زبانوں کے خاندان ہیں، جس پر انشاءاللہ ہم آگے چل کے بات کریں گے۔ تو دنیا میں مختلف زبانیں بنیں، ان کو عروج و زوال بھی آتا رہا، وہ موجود تھیں پھر ختم ہو گئیں۔ کئی زبانیں ایسی ہیں جو آہستہ آہستہ نئے سرے سے بنیں۔ تو زبانوں کی زندگی میں عروج و زوال آتا رہتا ہے۔ جس طرح قومیں ترقی کرتی ہیں اور تباہ ہوتی ہیں، زبانیں بھی کامیابی کے مراحل طے کرتی ہیں اور تباہی ان کو ملتی ہے۔ اس کے علاوہ کسی قوم یا ملک کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ جب دنیا کے مختلف ملکوں سے رابطہ ہو، کاروبار ہو، قدیم انسانوں کے جو تعلقات تھے، پھر اس میں یہ بھی ہوتا تھا کہ دیگر زبانوں کو بھی سیکھنا پڑتا تھا۔ یوں ایک عالمی اتحاد قائم ہوا، ایک سے دوسرے ملک کی جو زبان تھی اس کو انسان نے سیکھا۔ تو اردو زبان جو ہے، اردو آپ جانتے ہیں کہ اس کے حوالے سے یہ ترکی زبان کا لفظ ہے، اور اس کے معنی لشکر بھی ہیں، لیکن اردو کے ایک اسکالر ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان صاحب کے فرماتے ہیں کہ اردو سندھی زبان کا بھی لفظ ہے، جس کا مطلب گروہ ہے یا مختلف چیزوں کا اکٹھ ہے۔ اردو ایک ایسی زبان ہے جس میں دنیا کی دیگر زبانوں کے الفاظ بھی شامل ہیں، جس میں ترکی زبان ہے، فارسی ہے، ہندی ہے، عربی ہے اور دیگر زبانیں بھی ہیں۔ اس میں مثال کے طور پہ آپ یہ دیکھیں کہ جو اردو میں بیگم، توپ، اتالیک، باورچی، قورمہ، خانسامہ، چمچ، چپکلش وغیرہ، یہ الفاظ جو ہیں اکثر چے اور دو نقطوں والے کاف سے جو الفاظ شروع ہوتے ہیں یہ ترکی زبان کے لفظ ہیں۔ اسی طرح صندوق، کرسی، قلم، کتاب، علاج، دوا، مختلف عربی زبان کے الفاظ تو بہت ہی زیادہ اردو میں ہیں، فارسی کے بھی ہیں، جیسے آفتاب، ماہتاب، غنچہ دہن وغیرہ۔ اسی طرح اب تو انگریزی، پرتگالی، فرینچ اور دیگر دنیا کی زبانوں کے الفاظ بھی اردو زبان میں آ گئے ہیں۔ تلفظ بھی ایک بڑی بنیاد رکھتا ہے۔ یہاں میں آپ کو یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ یہ زبان اور بولی میں جو فرق ہے وہ یہ ہے کہ بولی جو ہوتی ہے وہ ایک مخصوص علاقے میں بولا جاتا ہے اس کو، اور اس کا کوئی اسکرپٹ یا اس کے کوئی خاص حیثیت نہیں ہوتی۔ زبان وہ ہوتی ہے جو ایک خاص خطے میں بولی جاتی ہو اور اس کو ایک لوگوں کی اکثریت بولتی ہو، اور اس میں اچھا خاصا لٹریچر کا مواد موجود ہو، اس میں شاعروں کی ایک مخصوص تعداد ہو، اس کی عمر صدیوں میں ہو، اور اس کو ایک باقاعدہ خطے میں بولا اور پڑھا جاتا ہو اور سنا جاتا ہو، سمجھا جاتا ہو۔ تو یہ ایک پہلی قسط ہے، اس کو آپ سمجھیے، اور اس کے حوالے سے اسکرپٹ بھی ساتھ آپ کو بھیجا جا رہا ہے، آپ اس کو ملاحظہ کیجئے، اور اس حوالے سے کوئی سوال ہو تو وہ آپ مجھ سے ضرور ڈسکس کر سکتے ہیں۔ میں آپ کا منتظر ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔